بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بندہ مومن کے مسجد سے تعلق کے بارے میں بات کریں گے۔ مسجد کے ساتھ تعلق اور دلی محبت بندہ مومن کے لیے نہ صرف یہ کہ آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مسجد سے تعلق رکھنے والے اور دلی محبت رکھنے والوں کو حشر کے میدان میں خصوصی سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ فراہم کریں گے، اور ان 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس شخص کا تعلق مسجد سے ہو اور وہ شخص صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی جانب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کراتے ہیں۔ گویا کہ صبح شام مسجد آنے جانے والے شخص کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک عزیز مہمان کی ہے۔ ہر دفعہ کی حاضری پر اس شخص کے لیے جنت میں مہمانی کا سامان تیار ہوتا رہتا ہے، جو اللہ کے ہاں پہنچنے کے بعد اس شخص کے سامنے موجود ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کر کے مسجد جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر گناہ کو مٹاتے ہیں اور نیکی لکھتے ہیں، اور جب تک آدمی مسجد میں موجود رہتا ہے، حدیث پاک میں ہے، فرشتے اس آدمی کے حق میں رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کے الفاظ یہ ہوتے ہیں، اے اللہ اس بندے پر خاص عنایت فرما، اس بندے پر رحمت فرما۔ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب، مقدس اور پاکیزہ مقامات مساجد ہیں، اور مساجد کی نسبت بھی براہ راست اللہ تعالیٰ کی جانب ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ کے ذکر و عبادت سے یہ گھر معمور رہتے ہیں۔ صبح و شام فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ نماز ادا کرنے، ذکر و اذکار میں مشغول افراد پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون کی دولت سے نوازا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس امت کے لیے دینی اور اسلامی زندگی کی تربیت اور حفاظت میں مسجد کا بڑا دخل ہے۔ یہاں سے امت کو دینی رہنمائی اور علم نبوت سے آگاہی دی جاتی ہے۔ یہیں سے حق کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ خالص اسلامی ذہنیت کی تعمیر بھی مساجد سے ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان مراکز کو آباد رکھیں، ان سے اپنا تعلق جوڑیں، اور تعلق فقط رسمی نہ ہو بلکہ مضبوط تعلق ہو۔ مسجد سے تعلق دنیا اور آخرت میں راہ راست پر قائم رہنے، گمراہی سے بچنے اور کامیابی اور کامرانی کا بڑا سبب ہے۔ جن لوگوں کا مساجد سے تعلق مضبوط رہتا ہے، ان کے اس تعلق کا ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ مساجد کے ساتھ تعلق کی وجہ سے لوگوں کی معاشرتی زندگی پاکیزہ بنتی ہے۔ ہمیں احادیث میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی رحمت کی دعا کیا کریں، یعنی اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس دعا کی تلقین کی گئی ہے تاکہ مسجد میں آتے ہوئے بھی ہم غافل بن کر نہ آئیں، بلکہ سائل بن کر، محتاج بن کر اور رحمت الہی کے طلبگار بن کر آئیں۔ احادیث مبارکہ کی سند میں ایک شخص عبداللہ بن حبیب رحمت اللہ کا اس میں گرامی آتا ہے۔ انہیں مسجد سے بڑی محبت تھی، اکثر وقت مسجد میں گزارا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھیں تو اس وقت بھی یہ مسجد میں موجود تھے۔ تو ایک صاحب عطا بن صائب نے عبداللہ بن حبیب سے کہا، آپ اس وقت اپنے گھر اپنی آرام گاہ چلے جائیں تو اچھا ہے۔ عبداللہ بن حبیب رحمت اللہ علیہ نے جواب میں انہیں یہ روایت سنائی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے والے نے یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز کی جگہ یا مسجد میں داخل ہو تو ملائکہ مسلسل اس کے لیے دعا گو رہتے ہیں جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ ملائکہ یوں دعا گو ہوتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر اپنا رحم فرما، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میں مسجد میں موجود ہوں تاکہ اس دعا کا مستحق بن جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ ندا فرمائے گا، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ سبحان اللہ، کتنے باسعادت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کے پڑوسی ہونے کی سعادت حاصل ہوگی۔ تو فرشتے فرمائیں گے، باری تعالیٰ آپ کے پڑوسی کون ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہاں ہیں مساجد کو آباد کرنے والے؟ مساجد کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی آبادی کے حکم کے ساتھ خود اپنے عمل سے بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ہر موقع پر مسجد سے اپنے تعلق کو قائم دائم رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے جاتے اور عموماً اسفار جہاد کے اسفار ہوا کرتے تھے۔ اسفار سفر کی جمع ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لاتے تو عموماً چاشت کے وقت آیا کرتے تھے، اور سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے، وہاں 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر لوگوں سے ملاقات اور حال احوال کے لیے تشریف فرما ہوتے۔ اسی طرح بخاری شریف میں بھی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ جب اب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے مسجد میں جاؤ اور وہاں 2 رکعت نفل پڑھو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ مسجد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے بھی تشریف لاتے تو سیدھا مسجد کی جانب متوجہ ہوتے۔ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر عبادت کا نذرانہ پیش فرماتے، پھر لوگوں سے اور اپنے گھر والوں سے ملاقات فرماتے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی، اے بیٹے تمہارا گھر مسجد ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے متقی لوگوں کا گھر مسجد ہوتا ہے، اور جس شخص نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا، یعنی کثرت سے آمد و رفت مسجد کے ساتھ رہی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت و سکون کے ضامن ہیں اور اسے پل صراط سے آسانی سے گزار دیں گے۔ مسجد سے تعلق دنیا کے اعتبار سے بھی فائدے کا باعث راحت و سکون کا حاصل ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ پل صراط سے گزرنے کو آسان فرمائے گا۔ جو شخص جتنا اپنا تعلق مسجد سے مضبوط بنائے گا، اس کی اجتماعی اور انفرادی زندگی بہتر ہوتی جا رہے گی، راہ حق پر وہ قائم رہے گا، گمراہیوں سے محفوظ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا کا مستحق ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ تعلق انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں مغفرت اور عرش الہی کے سائے میں جگہ مل جانے کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، اور مساجد کی آبادی کے ذریعے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں اور کامرانیوں کا فیصلہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔